یہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے، غور کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّہَارِ، بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کا اپنی باری کے حساب سے بدل بدل کر آنے میں، یہ سب میں نشانیاں ہیں۔ آیات لِأُولِی الْأَلْبَابِ، عقل مندوں کے لیے سب میں نشانیاں ہیں، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے بنائے ہوئے اس نظام کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے، وعلی جنوبہم، اور اپنی کروٹوں پر لیٹے، یعنی اپنی کروٹوں کو بدلتے ہوئے رات میں لیٹے بھی۔ وَیَتَفَکَّرُونَ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور کرتے ہیں تو بے دھڑک ان کے دل جو ہیں وہ پکار اٹھتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اے رب ہمارے، تو نے یہ دنیا اور آسمان جو کچھ بھی بنایا ہے، یہ سب تو نے کچھ بیکار نہ بنایا، اور پاکی ہے تجھے، فقنا عذاب النار، کہ تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے یا اللہ۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اور بے شک اے رب جسے تو دوزخ میں لے جائے تو ضرور تو نے اس کو رسوائی دی، وہ ذلیل ہوا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یعنی جو لوگ بھی اس نظام کائنات میں غور کرنے والے ہیں، جو فکر رکھتے ہیں، ان پر جو ہے وہ حقیقت ایک دم کھل جاتی ہے، اور یہ سب کچھ سراسر ایک حکم نظام ہے، اور یہ اسی کے حکم کے مطابق ہی سب کچھ چل رہا ہے۔ اور جو مخلوق ہے جو اللہ کی، یہ سب جو ہے اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، اور اس کو جو اللہ نے اختیار دیا ہے، جو عقل دی ہے، تمیز دی ہے، اس کو اختیار کرے، اور دنیا کی زندگی کے یہ سارے جو اعمال ہیں، جو غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان سارے اعمالوں کے بعد ان سے حساب لیا جانا ہے، اور سوال جواب ان سے ہونا ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ اے رب ہمارے، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو کہ ایمان کی طرف ہم کو پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو اے رب ہمارے، ہم ایمان لائے۔ فآمنا، اب اپنے ایمان پر غور کیجئے، کس کا کتنا ایمان پکا ہے، اور کتنا ایمان، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا کتنا ایمان اللہ پر ہونا چاہیے۔ زندگی اللہ کے ہاتھ، موت اللہ کے ہاتھ، برائی اللہ کے ہاتھ، بھلائی اللہ کے ہاتھ، اولاد اللہ کے ہاتھ، سب کچھ اللہ کے ہاتھ ہے۔ ہمارا اپنا رزق، اللہ کہتا ہے کہ رزق میں نے لکھ دیا تمہارا، لیکن ہمیں بہتری رزق کے اللہ کے ہاتھ، تنگی رزق کے اللہ کے ہاتھ، سب کچھ اللہ کے ہاتھ ہے۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں نہیں، ہم بہتر خود کر سکتے ہیں، ہم بہتر سب کچھ خود کر سکتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہے انسان کی اپنے نیت کا دار و مدار ہے۔ آپ کا نیت آسان ہے، اگر کچھ مانگنا ہے اللہ سے تو اس طرح سے مانگے جس طرح سے اللہ نے کہا ہے کہ مانگو مجھ سے، صرف مانگو مجھ سے، میں دینے والا ہوں۔ مانگنا کیا، بہتر مانگو، کیا حقیر سی دنیا کی زندگی کوئی مانگتا ہے انسان، کہ دنیا کوئی مانگنے کی چیز ہے۔ اگر مانگنا ہے تو اس میں سکون مانگے، یا اللہ اتنا سکون دے مجھے کہ میں تیری عبادت میں اپنا سارا وقت لگا سکوں۔ اور دعا کرو اللہ سے جس طرح سے اللہ سے دعا کرنے کا حق ہے۔ اور ایمان والے نے جب ہم کو آواز لگائی تو ہم، اے اللہ، ہم ایمان پر، اور اپنے سروں کو جھکا دو کہ اللہ ہم ایمان لے آئے تجھ پر، اور ہم ایمان لائے ہیں۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے رب ہمارے، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ مانگنا ہے تو یہ مانگیے، ہمارے گناہ بخش دے۔ ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے۔ وتوفنا مع الابرار، اور ہماری موت اچھوں کے ساتھ کر۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ، اے رب ہمارے، اور ہمیں دے وہ جو وعدہ تو نے ہم سے کیا ہے جنتوں کا، تو اپنے آپ کو ہمیں اپنے لیے بہتر بھی بنانا ہوگا، کوشش کرنی ہوگی۔ بہتری دینا اور نہ دینا صرف اور سب اللہ کے ہاتھ ہے۔ ہمیں اپنے ایک ایک عمل پر غور کرنا ہوگا، اور اپنے ایک ایک عمل کو سدھارنا ہوگا۔ یا رب جس اچھائی کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے وہ دے ہمیں، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور یا اللہ ہمیں اپنے رسولوں کی معرفت، جو تیرے رسول ہیں، جن پر ہم ایمان لائے ہیں، یا اللہ ہمارے ایمان کو اتنا پختہ کر دے۔ یہی دعا ہم کو ہر وقت کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ایمان جن رسول پر لائے ہیں، اور جن رسول کو جو اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور جن رسول کی اطاعت قبول کیے، ذرا اپنے اعمالوں پر غور کیجئے۔
ایسا نہ ہو کہ ہم ان رسولوں کی اطاعت قبول کر کے بھی ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ ہمیں گھاٹے میں لے جا رہے ہیں۔ اپنے اعمالوں پر غور کیجئے اور اپنے رسول نے جو راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے کہ اللہ نے سارے نبیوں کا امام بنا کے ہم کو سب طرح سے دکھا دیا کہ یہی سب پر ہیں اعلیٰ اور سب سے افضل یہی ہیں، اور آج تم انہی کے قوم بنے ہوئے ہو، انہی کے ہی تم امتی بنے ہوئے ہو، اور اپنے اعمالوں پر غور کرو۔ اعمال تمہارے کیا انہی کے مطابق ہیں؟ ہم کو چاہیے اپنے ایک ایک عمل کو اللہ کے نبی کے مطابق کریں، انہی کے راستے پر چلیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایمان لانے کے بعد میں بھی ہمارا کچھ بھلا نہ ہو، ہمارے عمل ہی ہمیں لے ڈوبیں، اور ہمارے جو تو نے وعدے کیے ہیں ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے یا اللہ، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک لا تخلف المیعاد، یا اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے بے شک۔ بس ہمیں تھوڑا سا توبہ ہی کرنے کی ضرورت ہے اللہ سے، اللہ بہت محبت کرتا ہے انسان سے۔ اور فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل، تو ان کی اللہ فرماتا ہے تو ان سب کی دعا سن لی ان کے رب نے، اور کہا کہ میں تم میں سے جو بھی لوگ کام کرنے والے ہیں، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے والے ہیں، جو بھی محنتیں کرنے والے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں، میں ذکر نہ انثیٰ، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، میں کسی کے عمل کو بیکار نہیں کرتا۔ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے سے ہی پیدا ہو، اور میرے یہاں یہ نہیں ہے کہ میں مرد اور عورت، آقا اور غلام، کالے اور گورے اور اونچے اور نیچے کے لیے میرے انصاف کے اصول جو ہیں، جو اس کے فیصلے ہیں، اس کے معیار الگ الگ ہوں، ایسا نہیں ہے۔ سب میری نظر میں، مرد ہوں یا عورت ہوں، جو بھی ہوں، سب میری نظر میں یکساں ہے۔ انسان جو اللہ کے یہاں پہچانا جائے گا وہ اپنے عمل سے پہچانا جائے گا۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی، تو جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے کام کیے ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑا ہے، ستائے گئے ہیں، وقاتلوا وقتلوا، مارے گئے ہیں، لڑے ہیں، لاکفرن، اور جو پریشان، لاکفرن عنہم سیئاتہم، میں ان کے سارے جو گناہ ہیں ان سب کو اتار دوں گا، ولادخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور ان کو ایسے باغوں میں لے جاؤں گا جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس جو ہے سب سے بہتر ثواب ہے، اللہ کے پاس ہے سب سے بہتر ثواب، اللہ کے پاس ہے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ ہی کا ثواب سب سے اچھا ہے۔ اللہ جو عطا کرتا ہے اس کی عطا جو ہے سب سے بہتر ہے، آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اور اے سننے والے، کافروں کا ان شہروں میں اہل گیلے پھرنا، ان کی چمک دمک اور ان کا یہ خدا کے نافرمان لوگوں کا، ان خدا کے نافرمان لوگوں کا ان کا لطف اندوز ہونا، ان کا نافرمانوں کی یہ چلنا پھرنا، ان کی چمک دھمک تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یہ محض متاع قلیل، یہ محض جو تھوڑا سا سامان ہے، جو یہ چمک دمک ہے، یہ صرف میں نے ان کو برتنے کا تھوڑا سا سامان دیا ہے۔ ثم مأواہم جہنم، یہ ان کا ٹھکانہ آخرت میں جو صرف اور صرف دوزخ ہے، وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، اس کے دوسری طرف جو وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن میں نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ان باغوں میں خالدین فیہا نزلا من عند اللہ، اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ نزلا من اللہ کی طرف کی یہ مہمانی ہے، اللہ کی طرف کی یہ مہمان نوازی ہے ان کی، وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے نیکوں کے لیے وہ سب سے بھلا ہے۔ اللہ کے پاس جو سامان ہے نیک لوگوں کے لیے، جو سامان ضیافت ہے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک، سب سے بہتر ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لوگ پہلے کی جو ان کی کتابیں اتری ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ، اے نبی جو تمہاری طرف اترا ہے وہ ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور اللہ سب کے دلوں کا حال جانتا ہے۔
آج کے زمانے میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس قرآن کو پڑھے ہیں تو ان کو عقل بھی آ گئی، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کی حقیقت کو جانتے ہوئے بھی ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا رہتا ہے اور ایمان ان کو میسر نہیں ہوتا۔ اس کے بارے میں یہ روایت ہے، کچھ پہلے کے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی سے آ کر سوال کیا کہ موسیٰ علیہ السلام تو عصا لے کر آئے تھے، ان کی نشانی تھی، اور ید بیضا ایک ان کی نشانی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام تھے، وہ اللہ کے حکم سے کوڑیوں کو اور اندھوں کو اچھا کیا کرتے تھے۔ آپ ہیں اللہ کے نبی، آپ کیا لے کر آئے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اللہ نے آپ کو اپنا رسول بنایا۔ تو اس کے بارے میں روایت ہے کہ اللہ نے یہ پورا سورہ آل عمران کا آخری رکوع ان کو پڑھ کر سنایا اور کہا کہ دیکھو میں یہ لے کر آیا ہوں، میں یہ لے کر آیا ہوں۔ یہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھ کر سنایا انہوں نے۔ یہ اتنی دعائیں اس میں ہیں، اور اللہ نے کس طرح سے معافی کا وعدہ کیا ہے نیک لوگوں سے، کہا کہ میں یہ لے کر آیا ہوں۔ یہ پورا قرآن میرا معجزہ ہے، یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ، کہ ان کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، اللہ کے خوف سے ان کے دل جو ہیں وہ، اللہ ہر انسان کے دل کا حال جانتا ہے، کسی کو اپنی زبان سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ جس کی جو غور و فکر ہے، بس کچھ کرنا ہے تو اپنے عمل کو بہتر کرنا ہے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیل، اللہ کی آیتوں کے بدلے میں وہ لوگ ایسے ہیں کہ تھوڑے سے داموں میں ان کو لے کر کے بیچتے نہیں، اپنے فائدے کے لیے آیتوں کا مفہوم دوسرے کو سمجھا کر کسی کو بھٹکا دینا، ایسا نہیں ہوتا۔ ان کی غور و فکر ہمیشہ آخرت کے اوپر ہوتی ہے، اور ایک ایک عمل پہ وہ اپنے غور کرتے ہیں کہ کوئی قدم ایسا نہ ہو جائے جن کو وہ گھاٹے کی طرف لے جائے۔ اور ان اللہ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، اور اللہ کو حساب کرتے دیر نہیں لگتی۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو جو ایمان لائے ہو تو صبر کرو، صبر کرو، آمنو جو ایمان لائے ہو تو صبر کرو، اصبروا وصابروا، اور صبر میں دشمنوں سے آگے نکل جاؤ، ورابطوا واتقوا اللہ، اور سرحد پر اسلامی ملک کی نگہبانی کرو، واتقوا اللہ